ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سحرة كرام بررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقنا عذابه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب چل رہا ہے، اور یہ مہینہ حقیقت میں ایک تیاری کا سبق اور پیغام ہے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے لیے. اس لیے 2 مہینے پہلے ہی آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی، دعا سکھائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ 2 مہینے پہلے ہی ایک مومن مسلمان آنے والے اس ماہ مبارک کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے، اور اس کے دماغ میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ اب وقت کم باقی ہے کہ اتنے قیمتی اور بابرکت مہینے کے لیے میں ابھی سے اپنے اسباب کو جمع کر لوں، اپنی مصروفیات کو سمیٹنا شروع کر دوں، اپنے اوقات کو منظم اور مرتب کر لوں، تاکہ وہ مہینہ جب آئے تو مجھ پر مزید کوئی بوجھ اور میرے لیے مزید کوئی مصروفیات نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ رجب کے مہینے میں، جیسے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناموافق ہیں، درست نہیں، بلکہ محض دیکھا دیکھی میں، سنا سنی میں، رسمہ رسمی میں وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے. اور بعض رسم و رواج ہمارے معاشرے میں ایسے رہے ہیں کہ جن کو ہم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا. چنانچہ رجب کے مہینے سے متعلق بھی ایک غلط سوچ موجود ہے جو 22 رجب سے متعلق ہے. ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ اس مناسبت سے کچھ بات چلتی رہے. 22 رجب کو ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ کوئی خاص دن ہے جس میں کنڈے کیے جاتے ہیں، کنڈوں کا دن ہے.
کنڈوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی مخصوص چیز بنا کر پکا کر برتنوں میں ڈال کر پھر اس کو تقسیم کر دے، اور صرف تقسیم نہیں کرے بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہو، یہ تصور ہو کہ یہ اس 22 رجب کے دن کا ایک بڑا قیمتی افضل عمل ہے، اور جس کے کرنے کے شاید بہت سارے فوائد اور برکات اور منافع ہیں۔ اور پھر اس کے لیے ایک پس منظر بھی بنایا گیا۔ ہمارے معاشرے میں کہانیاں بنانا ایک بڑا پرانا کردار ہے، کوئی نہ کوئی کہانی گڑھ لی جاتی۔ تو اب ایک شخص اگر پوچھے کہ جی 22 رجب کو میں کیوں کنڈے کروں، کیوں مناؤں، تو کہا کہ بھئی یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی نسبت کا دن ہے، ان کا یوم ولادت ہے، اور جو اس نسبت سے یہ سب کچھ کرے گا تو اس کو ایسا ایسا ملے گا۔ اور اس کے پیچھے ایک پس منظر میں کہانی بنائی کہ ایک لکڑہارا تھا، یعنی لکڑیاں کاٹنے والا، جس کو لکڑہارا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اسباب کی بڑی کمی ہے، تنگی ہے، معاش کا مسئلہ ہے، بس مقروض رہتا ہوں، غریب انسان ہوں، مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو کہ تم اس 22 تاریخ کو، اس مہینے کی 22 تاریخ کو میرے نام پر یہ چیز دے دیا کرو، اس کو تقسیم کر دیا کرو، تو تم پر مال و اسباب کی فراوانی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مالا مال ہو گیا، وہ لکڑہارا انتہائی مالدار ہو گیا۔ اس نے جا کے دوسروں کو بتایا، انہوں نے کیا، وہ بھی مالدار ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، مستی ہے، غلط ہے، تو وہ جن کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب یعنی انسان غور کرے نا کہ ہم کس قدر ایک بچپن والا ذہن لے کر زندگی گزار رہے ہوتے۔ کسی چیز کا سر پیر تو ہونا چاہیے نا۔ یہ لکڑہارے کی کہانیاں سنانا اور اس کے پیچھے ایک اتنی بڑی بنیاد بنا دینا کہ جی اب تو 22 رجب کا دن وہ کنڈوں کا دن ہے۔ مال کے اندر برکت کا آنا، رزق کے اندر فراوانی اور وسعت کا پیدا ہونا، اس کے لیے کسی لکڑہارے کی کہانی کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے تو قرآن پاک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت سارے اعمال اور معمولات اور دعائیں اور مسنون طریقے ذکر ہوئے۔ آج اگر امت سے یہ کہا جائے کہ بھئی جو بندہ روزانہ صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، جیسے اس دن درس میں بات آئی، درس قرآن میں ہماری سورہ یاسین شروع ہوئی، آپ حضرات نے سنا، اس میں کئی روایات آئی کہ جو بندہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ کرتا ہے تو اس کے دنیا کے معاملات کی کفالت اللہ پاک لے لیتے۔ یہ امت سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے تیار نہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت سنت طریقہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث پاک میں بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خود سکھائی ہے، قرض سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے۔ وہ نہ کوئی بیان کرے، نہ کوئی اس پر عمل کرے، لیکن لکڑہارے کی کہانی کو لے کر 22 رجب کو پورا اہتمام سے کنڈے کرنا، اس کے لیے ہم تیار کھڑے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایمانی اعتقادی طور پر ہم نہایت نیچے گر چکے ہیں۔ صحیح شرعی سنت طریقے کو لینا یہ دل نہیں مانتا، اس لیے کہ شیطان اس پر انسان کا دل بے چین کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو سب وہی پرانی چیزیں، اس میں کون سی ایسی نئی بات ہوگی۔
کچھ نیا سا ہو، کچھ عجیب سا ہو۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ان من گھڑت قصوں کہانیوں سے آج نکل کر ایک زندہ ماحول میں آنے کی اشد ضرورت ہے۔ 22 رجب وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پیدائش کا ہے، نہ ان کی نسبت کا کوئی خاص دن ہے۔ یہ دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی اور رشتے کے اعتبار سے آپ کے سالے، سالہ کس کو کہتے ہیں جی؟ بیوی کے بھائی کو نا، اسی طرح ہوتا ہے نا، بیوی کا بھائی سالہ ہوتا ہے نا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کی ماں ہیں، ام المومنین ہے، ان کے سگے بھائی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے درجے کے صحابی ہیں اور بڑی شان والے صحابی ہیں اور بعض خصوصیات والے صحابی ہے، 22 رجب ان کی وفات کا دنیا سے جانے کا دن۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اگر کوئی کہے کہ جی فلاں تاریخ کو میں نے یہ تقریب رکھی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار وہ تو ہمارے فلاں کی وفات کا دن ہے، مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے تعزیت کا، سوگ کا طریقہ رکھا ہے۔ 3 دن مسنون تعزیت اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، بس اس کے بعد پھر تصور نہیں کہ انسان اس کو مستقل لے کر گھماتا رہے۔ لیکن سوچ کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے مہینوں اور دنوں کے اندر 22 رجب کو کیوں طے کیا گیا؟ اس کے پیچھے وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے کہ نعوذ باللہ جن کے دل دماغ میں ان مبارک ہستیوں سے ایک دشمنی کا مزاج بھرا ہوا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ان چیزوں کو؟ اس جہالت کی زندگی کو طول دے کر چلنا چاہتے ہیں۔ باقی دنیا کے ہر معاملے میں ہم سمجھدار ہو گئے، بیدار ہو گئے، ہر چیز کو آج خوب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم کوئی بیوقوف پاگل ہیں، ہم کوئی بیوقوف پاگل ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اور یہ باتیں جب سامنے آتی ہے تو پھر وہی کرنا ہے جو ماحول ہمیں کئی سالوں سے سکھاتا ہوا آ رہا ہے۔ اس امت کا رشتہ صحابہ سے ایمانی رشتہ ہے، قرآنی رشتہ ہے، عام رشتہ نہیں۔ جن ہستیوں کی برکت سے آج ہم اپنے ایمان کے اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن ہستیوں کی برکت سے آج مجھے اور آپ کو احساس ہے کہ جمعے کا دن ہے، تیار ہو کر اہتمام سے وقت سے پہلے مسجد آنا ہے، یہ امت تک پہنچانے والی جماعت صحابہ ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اور طریقہ امت تک دیا ہے۔ تو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ معمولی انسان نہیں، بہت بڑے انسان ہیں اور جلیل القدر صحابہ کی فہرست کے اندر شامل ہیں۔ لیکن بعض خصوصیات ان کے پاس ایسی ہے کہ جس نے ان کو الگ انداز سے چمکا دیا۔ ایک سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص دعائیں ملی ہے، خاص دعا، ورنہ تو ہر صحابی آپ علیہ السلام کی دعا کے اندر شامل تھا، لیکن بعض صحابہ کے حصے میں خاص دعائیں آئی ہیں جو موقع بموقع ہم سنتے ہیں، اور اس دعا کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ صحابی اس شان کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے گئے۔ ان کے پاس دعائیں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیم مہدین وہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا دے، خود بھی ہدایت پر ہو،
دوسروں کو ہدایت پر لانے کا ذریعہ بن جائے. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. دعا دی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، قرآن کا، ان کو حساب کا علم دے دے، وقہ العذاب، انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. ان کے لیے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کے سب سے زیادہ حوصلے والے، برداشت والے، بردبار انسان وہ معاویہ ہے. اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے انسان، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کنڈے مناتے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے پیچھے کون اپنے دل کی بھڑاس اتار رہا. اسی طریقے سے ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ان 11 صحابہ کے اندر شامل ہے، 11 صحابہ میں، کہ جنہیں کاتبین وحی ہونے کا شرف حاصل ہے. ہر صحابی نے وحی کی کتابت نہیں کی، زبانی یاد کیا ہے، لیکن یہ چند خوش نصیب صحابہ تھے کہ جن کے لکھائی پر، جن کے خط پر، جن کی خوشخطی پر، جن کے انداز پر اللہ کے پاک پیغمبر مطمئن ہوئے. انسان جب کسی سے اپنا کام کرواتا ہے، اب تو قلم کا، سیاہی کا دور بہت کم ہو گیا ہے نا، لیکن آج بھی اگر ہمیں اپنا کوئی کام پرنٹنگ کا کروانا ہو، ایک کمپوزنگ کا کروانا ہو، تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے تھوڑی کہتے ہیں کہ جی میرا یہ پیج آپ کمپوز کر دیں. نہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس فیلڈ کا، اس میدان کا ماہر ہو. مجھے آگے اپلیکیشن دینی ہے، لیٹر دینا ہے، سامنے والا متاثر ہو، امپریس ہو، بجائے اس کے کہ وہ اور کوئی برا تاثر لے لے. تو آج کے انسان کے پاس سمجھ ہے کہ یہ اپنے تحریر کے لیے وہ تلاش کرے جس پر یہ مطمئن ہو. اللہ کے پاک پیغمبر نے وحی کے لیے جن صحابہ کو چنا ہوگا ان پر کتنا اطمینان ہوگا. وہ عام لوگ ہو سکتے ہیں. کاتبین وحی کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنے خطوط، جتنے مراسلات، جتنے پیغامات لکھے ہیں، ایک تو بڑے بادشاہوں کے نام خطوط تھے جن کو مکاتیب کہتے ہیں. ایک کسی ضرورت سے انسان پیغام لکھتا ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں سرکولر جاری کرتے ہیں. تو بڑے خطوط ہیں، چھوٹی پرچیاں ہیں، پیغامات ہیں، جو بھی ہے، اس کو علماء نے جمع کیا کہ وہ مکاتیب، وہ تحریرات، وہ کل کتنی ہوں گی. تو اس کی تعداد تقریباً 112. کتنی ہے دوستو؟ 112. اور 112 تحریرات کے لکھنے میں، یعنی یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 112 تحریرات میں سے 70 تحریریں لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تقریباً حصہ ان کے پاس ہے. کیا یہ ساری باتیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں دلیل نہیں کہ ان کی شخصیت اور ان کی ذات پر اللہ کے پاک پیغمبر کو کس درجہ اعتماد تھا اور کس درجہ ان پر اطمینان تھا؟ کاتبین وحی میں. اور جو ہاتھ کتابت وحی میں استعمال ہوئے ان کے بارے میں، ان کے ایمان اور تقوی کے بارے میں، ان کی کامیابی کے بارے میں خوشخبری اللہ کا قرآن دیتا ہے. 30ویں پارے میں سورہ عبس و تولی میں، جو آخری پارے کی سورت ہے، اس میں آپ دیکھیں، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. بأیدی سفرہ، یہ قرآن ایسے ہاتھوں سے لکھوایا گیا، سفرہ، جو ہاتھ اللہ کے ہاں بڑے معزز تھے. ہر ہاتھ وحی کے لیے نہیں چلا.
کرام بررہ، جو بڑی شان والے تھے اور جن کے دل بھی پاک تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جس صحابی سے کتابت وحی ہے اور ان کا لقب مشہور ہو گیا کہ یہ کاتب وحی، کاتب وحی صحابی. تیسری ایک خصوصیت بھی ان کے پاس ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ ان کے زمانے میں اگر تمام خلفائے راشدین کو اور تمام حکمرانوں کو اسلامی دور کے ان کو جمع کیا جائے، جب ان کے پاس خلافت آئی تو انہوں نے اسلام کے نظام کو پوری دنیا کے 2/3 حصے تک پہنچایا. 2/3 64 لاکھ مربع میل. اس زمانے کا جغرافیہ تاریخ دانوں نے نکالا ہے، میپ رکھا ہے سامنے. 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام قائم ہوا ہے، اور صحابہ اکرام کی جماعتیں آئی ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہے. یورپ تک صحابہ گئے ہیں، افریقہ تک گئے ہیں. ہمارے پاکستان میں تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پشاور پہ حکومت کرنے والا ایک بدھ مت والا تھا. بدھ مت، جس کو آج ہم بدھسٹ کہتے ہیں، جو گوتم بدھ کی پیروی کرتے ہیں. اس کے لیے صحابہ اکرام کی ایک جماعت آئی، اور اس کے امیر تھے حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، اور پشاور ان کے زمانے میں فتح ہوا. اس لیے آج کے اس دور میں بھی پشاور کے اندر ان صحابہ کی قبریں ایک جگہ پر موجود ہیں. ایک احاطے کے اندر 40 صحابہ آرام کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ حاضری دی. اس جگہ کا نام ہی پڑ گیا اصحاب بابا کے نام سے. 40 صحابہ اس جہاد میں شہید ہوئے، ان کی قبریں ایک ساتھ آ گئی ہیں. حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور آپ جائیں اگر، چونکہ تو پشاور تو ہمارے ملک کا معروف شہر ہے، اس کے بالکل کنارے پر، یعنی آبادی سے ہٹ کر یہ علاقہ ہے، اور ایک مزار ہے. اس مزار کے احاطے میں الگ سے ایک 4 دیواری ہے. اس 4 دیواری کے اندر ایک بہت بڑی قبر بنی ہوئی، اور اس میں 40 صحابہ ایک ساتھ ہیں جو شہید ہوئے. اور وہاں قریب میں ایک جگہ ان کی پوری تاریخ بھی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. تو یہ لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں تک پہنچا ہے. چوتھی بڑی اور اہم ترین خصوصیت، ہمیں اپنی تاریخ سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے. آج دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ فلاں نے فلاں چیز ایجاد کر لی، فلاں نے یہ چیز بنا لی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہمارا علم اپنے ان محسنین کے بارے میں بالکل زیرو ہے، متاثر ہو جاتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ شام کے گورنر تھے اس وقت. اور ان کو اطلاع ملی کہ یہ جو یورپی طاقتیں ہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ سمندر کو پار کر کے ان سے مقابلہ اور جنگ کی جائے. انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم دریا میں اپنی فوجیں اتار کر جا کے ان سے ٹکرا جائیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ دریا میں تیراکی کر کے تو وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں، لہذا لازماً کچھ نہ کچھ ترتیب بنانی پڑے گی. اور اس وقت ہمارے خزانے میں، سرکاری خزانے میں، بیت المال میں اتنے اسباب نہیں.
اگر تو آپ کے پاس شام میں اتنے اسباب ہیں تو آپ کوشش کر لیں، کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ فتوح البلدان تاریخ کی بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب خط آیا یہ بہت خوش ہوئے۔ خوشی کی وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سجدہ شکر ادا کیا اور 40,000 فوجیوں کو لگایا۔ شمالی افریقہ جو آج بھی افریقہ کے ممالک جنگلات کے لیے مشہور ہیں، شمالی افریقہ کے جنگلات کے جو درخت تھے اس کے کاٹنے کا حکم دیا، اور اب اندازہ لگائیں 40,000 افواج لگی ہوگی، کتنا کام ہوا ہوگا۔ پہلا موقع تھا کہ لکڑیوں کو کاٹ کر، پھر ایک ترتیب دے کر، پھر منظم کر کے، پھر باقاعدہ اس سے سمندر میں چلنے والے جہاز اور کشتیاں اس انداز سے جنگی انداز میں بنائی جائے۔ تو کہتے ہیں 1100 بحری جہاز بنائے گئے، 1100، اور اس کے ذریعے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سمندر کو پار کر کے اس طاقت کو منتشر کیا۔ یہ وہ لشکر تھا کہ جس کی جنت کی بشارت اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرما چکے تھے۔ بخاری شریف کتاب المغازی جلد 2 میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور ایک دم نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے، جیسے ایک آدمی اچھا خواب دیکھ کے اٹھتا ہے۔ تو ایک صحابیہ تھی، انہوں نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوش ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا مجھے میری امت کا وہ حصہ دکھایا گیا کہ جو سمندر کے راستے کو چیر کر جہاد کرے گا، اسلام کو لے جائے گا، اور وہ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ مجھے وہ لوگ دکھائے گئے۔ تو انہوں نے فوراً، یہ جو صحابیہ تھی، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ میں بھی اس خوش نصیب لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ ام حرام بنت ملحان ان کا نام ہے، ان کو شامل فرما۔ پھر آپ علیہ السلام سو گئے، پھر اٹھے مسکراتے ہوئے، تو پھر پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے دوبارہ دکھائے گئے کہ وہ سمندر کے راستے سے جہاد کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہیں جیسے تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ انہوں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر لیں۔ آپ نے فرمایا ام حرام تم تو پہلی دعا کے اندر شامل ہو گئی ہو، وہ تو ہو گئی دعا تمہارے لیے، وہ دعا کہ میری امت کا وہ حصہ جو پہلی دفعہ سمندر کے راستے سے جا کے جہاد کرے گا اور کفر کی طاقت کو توڑے گا، اس حدیث اور اس دعا اور اس خوشخبری کا مصداق بننے والے صحابی کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اتنے سارے فضائل اور مناقب جس شخصیت کے حصے میں آئے ہوں، آج امت ان سے ناواقف ہے، بلکہ امت کے ذہنوں کے اندر ایک زہر ڈالا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ پہ ضرب ماری، 2/3 دنیا تک اللہ کے پاک پیغمبر کا دین جن کی برکت سے پہنچا ہو، کافر کیسے خوش ہو سکتا ہے ان کے تذکروں سے کہ بھئی ان کی زندگیوں کو کوئی پڑھے گا تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے، چلو انہی کو مشکوک بنا دو، چلو انہی کے ایام وفات کو کہہ دو کہ یہ کنڈوں کا دن ہے۔ امت ان سے غافل ہو گئی اور کھانے پکانے اور کنڈوں کے اندر الٹی سیدھی چیزوں کے اندر لگ گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کے محسنین سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ان کے تذکروں سے غفلت نے آج یہ دن دکھایا ہے کہ جو اغیار ہمیں سکھاتا ہے، دکھاتا ہے، بتاتا ہے، ہم بھی کأنہم حمر مستنفرہ، پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، 22 رجب
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، کنڈوں کا دن نہیں۔ اس دن کا حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ من گھڑت کہانیاں اور قصے ہیں۔ ایسے رسم و رواج اور طور طریقوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچانے کی فکر فرمائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم